اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کفار کے مسائل کے حوالے سے ضیاء احمد عباسی آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما سفیان عباسی صاحب، جن کی ایک تو ٹول پلازے کے حوالے سے جو بری کے لوگوں کو چھوٹ دی گئی، اس کے لیے بہت اہم اقدامات ہیں۔ اس کے علاوہ جو 2-3 دن پہلے مری کی تاریخ میں ایک لاگ اور واقعہ رونما ہوا تھا، اس سلسلے میں ان کی جو ذیلی جماعت ہے الخدمت، اس نے بھی بہت اہم کاوشیں کی ہیں۔ تو سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو مری کی تاریخ میں یہ پہلا مرتبہ ایسا واقعہ رونما ہوا ہے، اور اگر کوئی بہتر اقدامات کیے جاتے تو ہو سکتا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اذکار نیوز کا۔ بنیادی طور پر یہ اتنا بڑا دردناک سانحہ ہے کہ جس کے اندر ایک ہنستے کھیلتے فیملیز اور لوگ جو مری انجوائمنٹ کے لیے گئے تھے، وہ اس طوفانی برفباری کے اندر انتظامیہ کی غفلت کا شکار ہو گئے۔ ہم ان کے خاندانوں کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ان کی درجات کو بلند فرمائے، بخشش فرمائے۔ بنیادی طور پر یہ مری چونکہ ٹورزم کے حوالے سے پورے پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب کے اندر یہ ایک ایسا سیاحتی مقام ہے کہ جہاں پر پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اور پنجاب سے خاص طور پر یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں، اور یقیناً جو اس کی اہمیت ہے ٹورزم کے حوالے سے، وہ اس حوالے سے نہ حکومت کی یہ کوئی ترجیح دے کہ اس کے حوالے سے کوئی پلاننگ کر سکیں، کوئی منصوبہ بندی کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر پارکنگ نہ ہونے کے برابر ہے، اور روڈ جو جتنی ٹریفک کا فلو ہوتا ہے اس حساب سے وہاں روڈز بھی ناکافی ہیں۔ اور ابھی جو ریسنٹلی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی انتظامیہ کی، ایڈمنسٹریشن کی، مقامی لیڈرشپ کی جو ہے وہ نااہلی ہے، غفلت ہے، بے حسی ہے۔ اسی لیے ہم اس کو روٹین کی ایک عام قدرتی آفت اور غفلت کے ساتھ اس کو نہیں جوڑنا چاہتے، بلکہ یہ قتل ہے ان انسانوں کا کہ جن کو بے حسی کے ساتھ ایڈمنسٹریشن نے جو ہے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اس کی یہ جو فورکاسٹ موجود تھی، ابھی جو ریسنٹلی برفباری ہوئی ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے مری کی یا ڈسٹرکٹ کی، ان کو ہنگامی بنیاد پر سارے شعبہ جات کو ساتھ رکھ کے اس کی ہنگامی پلاننگ کرنی چاہیے تھی، اور ہم نے اس کی قبل از وقت ان کو توجہ بھی دلائی تھی اپنی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے کہ فوری طور پر اس کا ارینجمنٹ کیا جائے، اور یہ بھی توجہ دلائی تھی کہ آپ کے پاس چونکہ پارکنگ کا ایشو بھی ہے، اور دوسرا برفباری کے اندر زیادہ ٹریفک جو ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، تو آپ اتنی گاڑیوں کو ٹول پلازا سے الاؤ کریں جتنی کی مری کے اندر گنجائش موجود ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ محکمہ ہائی وے نے جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کیا، کروڑوں روپے ان کو بجٹ کے ملتے ہیں، لیکن وہاں پر مشینری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر، اور اسی طریقے سے ٹریفک پولیس ہو گئی، واپڈا ہو گئی، دیگر ادارے ہو گئے یا شعبہ جات ہو گئے، ان کو آن بورڈ لے کے اس ہنگامی جو فورکاسٹ موجود تھی اس کی پلاننگ کرنی چاہیے تھی، جو کہ نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت برفباری ہوئی تو وہاں پر چونکہ مشینری فوری طور پر کام نہیں کر رہی تھی، روڈز تنگ تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ برف کے اندر لوگ پھنس گئے، اور جب لوگ وہاں پر برف کے اندر پھنس گئے تو جو ہنگامی طور پر اس وقت کرنے کا کام تھا وہ بھی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس دن رات کو جو وہاں پر جو ایریا تھا جہاں پر اموات ہوئی خاص طور پر، اور یہ پورا کلڈنا سے لے کر باڑیاں تک کا ایریا، اس کے اندر میں خراج تحسین پیش کروں گا دریا گلی کے عوام الناس کا، ان گمنام ہیروز کا، کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں، جس وقت وہ خود ایک مشکل کا شکار تھے، یعنی بلیک آؤٹ ہوا تھا 48 گھنٹے سے، لائٹ نہیں تھی، برفباری تھی، راستے پیدل چلنا بھی مشکل تھا،
اور مائنس ٹمپریچر تھا، لیکن جب ان کو پتہ چلا تو وہ جتنا ان کے بس کی بات تھی انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر فیملیز کو جو ہے وہ ٹھہرایا جائے، ان کے لیے جو ضروریات ان کی ہو سکتی تھی ان کا انہوں نے ارینجمنٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا بھی دے گا، اور یہ مری کے لوگوں کا وہ چہرہ ہے اور وہ پازیٹیو جو ہے نا ان کا فیس ہے، جو اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جلد ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مشکل کی اس گھڑی کے اندر اپنا انسانی ہمدردی کا جو کردار ادا کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک پروگرام بھی انشاءاللہ جلد مرتب کریں گے۔ لہٰذا ہم نے اس نیگلیجنس و غفلت و لاپرواہی کی بنیاد پر ہی ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ انتظامی سربراہ جو صوبے کا ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور وہی جو ہے وہ اس کے ذمہ داری ان پر فکس کی جا سکتی ہے کہ وہ سب سے پہلے تو وہ اپنا استعفیٰ پیش کریں، اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشنل انکوائری ہو جس کے اندر جو لوگ اس کے اندر شامل جن کی ذمہ داری بنتی تھی ان کو ذمہ داریاں فکس کر کے ان کے خلاف یہ جو انسانیت کا قتل ہوا ہے اور ان کے خلاف FIR درج کی جائے۔ اور اس کے ساتھ میں خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ یہ جتنے ادارے یا محکمے ہیں اگر ان کا بجٹ کو دیکھا جائے تو یہ لوگوں کی سہولیات کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ محض جو ہے وہ سہولیات اپنی ذات کے لیے اور سشارت حاصل کر کے لوگوں کے ریلیف کو جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو کہ ارتھکویک کے بعد جس کی تشکیل ہوئی تھی، کھربوں روپے اس کا بجٹ ہے، لیکن یہاں پر اس کا کسی قسم کا کوئی رول، کوئی کردار، کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی۔ لہٰذا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کتنا بجٹ ہے، وہ کتنی لیوش قسم کی ان کے دفاتر ہیں، وہ سیلریز لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں کہیں بھی ہمیں ان کی کسی بھی جگہ پر جو کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو ان کا کوئی رول نظر نہیں آتا۔ یہاں پر بھی وہ بالکل ان کا کسی قسم کا کوئی رول نظر نہیں آتا۔ اچھا بھائی صاحب، ٹول ٹیکس کا جو ٹول پلازا تھا اس میں مری کے لوگوں سے پیسے لیے جاتے تھے، آپ کے خصوصی کاوشوں کی وجہ سے جو ہے ابھی مری کے لوگوں کے لیے اس کو فری کر دیا گیا ہے، تو تھوڑا سا اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، یہ ٹول ٹیکس جو لوکلز کے حوالے سے اس کی پوری ہسٹری ہے کہ اس کے اندر ویسے تو یہ دیکھا جائے تو یہ پارٹیشن سے پہلے بھی لوکلز اور وہاں اس وقت جو برٹش یہاں کی ایڈمنسٹریشن تھی وہ بھی آپس میں اس پر بات چیت ان کی ہوئی، اور وہ ٹیکس جو ہے لوکل آنے جانے کا وہ پے نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب یہ 1998 کو یہ ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا تو اس پر مری کے اندر بہت بڑی موومنٹ چلی تھی، اور جس میں سارے مکاتب فکر کے لوگ، سارے سوشل ایکٹیوسٹ، انجمن تاجران اور دیگر سب لوگ اس کے اندر موجود تھے۔ وہ مری کا اس کے اوپر ایک متفقہ ایک موقف جو ہے وہ لے کر وہ آگے بڑھے تھے، اور یہاں تک کہ اس وقت سول نافرمانی ہو گئی تھی، اور اس میں یہ طے پایا تھا کہ لوکل جو مری کے لوگ ہیں ان کو مستثنی قرار دیا جائے، اور قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ پھر ابھی کچھ عرصے سے انہوں نے دوبارہ لوکلز کو ٹیکس بھی لیتے تھے اور ساتھ بدتمیزی بھی کرتے تھے۔ لہٰذا اس پر ہم نے پہلے مرحلے پہ جو ہے وہ میری بار ایسوسیشن کے ساتھ مل کے اس کا ہم نے ایک تو اسی کی بنیاد پر کہ جب یہ چیز طے ہوئی تھی تو اس کو ہم نے اس کا سٹے لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ مری کے مقامی لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، اور اس پر ہم سب کا مری کے عوام الناس کا ایک متفقہ چونکہ اس پر موقف ہے، یہ مقدمہ بھی متفقہ ہے، اور اس پر مری کے عوام انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے نا اس پر سٹینڈ بھی لیں گے، اور ہم لوکل لوگوں سے یہ ٹیکس وصول نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنے جانے کا 60 پہ جانا 60 پہ آنا، یہ سیاح حضرات سے بھی جو ہے وہ ٹورسٹ سے بھی یہ وصول کر رہے ہیں،
تو اب حالت دیکھ لیں کہ جو ہائی وے کا جو کام تھا کیا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ مشروم بھی نہیں بنے گئی. مری کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مری چونکہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے، اس کے اندر اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی جو ضرورت ہے، اس کی ایک جامع پلاننگ اور منصوبہ بندی جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور جس پر کسی حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی، اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جلد اس کا ایک عملی پرپوزل انشاءاللہ تعالیٰ بنا کر پبلکلی ان کے سامنے رکھیں گے. جی بہت شکریہ ناظرین. آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما جو ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے مری میں جو ہونے والے تمام واقعات ہیں وہ کھل کر بیان کیے. تو انشاءاللہ آگے بھی ان کے ساتھ ہماری نشست ہوتی رہے گی. اگلے پروگرام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.